تو شریعت مطہرہ مجھے اور آپ کو شعبان المعظم کے بارے میں یہ بتاتی ہے، نمبر 1 ہم شعبان کی تاریخوں کو یاد رکھنے کا اہتمام کریں تاکہ ہم رمضان کا استقبال کر سکیں۔ نمبر 2 اپنے جسم اور روح کو بیدار کیا جائے، رمضان المبارک کے لیے اپنے جسم اور روح کو تیار کیا جائے۔ نمبر 3 اللہ کریم توفیق عطا فرمائے شعبان المعظم میں کچھ نہ کچھ نفلی روزوں کا اہتمام کیا جائے۔ اور نمبر 4 جو روزے رہ گئے ہیں کوشش کی جائے کہ اس مہینے میں ان روزوں کی قضا کی ترتیب بنائی جائے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی کام کیے جاتے ہیں وہ مسجد اور گھر پر چراغاں کا ہو، وہ پٹاخوں کا ہو، وہ کسی چیز کے بکانے یا بانٹنے کا ہو، یہ ہماری اپنی طرف سے بنی ہوئی چیزیں ہیں، شریعت مطہرہ سے ان کا کوئی دور دور کا واسطہ اور تعلق نہیں ہے۔ ماہ شعبان المعظم کی عمومی تفصیل کے بعد اگر بات کی جائے ایک خصوصی رات کی، تو اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ شب یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے رات، برات یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے کسی کو آزاد کرنا، کسی سے اعلان برات کر دینا۔ اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ کی طرف سے آزادی ہوتی ہے، لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، لوگوں کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے، اللہ کریم کی طرف سے رحم اور کرم کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ 15 شعبان المعظم کی رات 14 کا دن سورج غروب ہوگا، یہ رات اس وقت شروع ہوگی اور اگلے دن جب سورج صبح صادق ہوگی، سحری کا وقت ختم ہوگا تو یہ رات اس وقت ختم ہو جائے گی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایک فرامین میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک احادیث میں ماہ شعبان المعظم کی اس رات یعنی شب برات کی فضیلت موجود ہے، اس لیے اس کا انکار نہیں کیا جاتا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو نقل کرتی ہے جن میں اللہ کے رسول نے اس رات کی اہمیت، اس رات کی فضیلت، بخشے جانے والے لوگ اور محروم رہنے والے لوگوں کا تذکرہ کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں شب آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے، اللہ کی رحمت پہلے آسمان پر نزول فرماتی ہے، اللہ کی رحمت انسانوں کے قریب ہوتی ہے، پھر اللہ کی رحمت آواز لگاتی ہے کوئی ایسا بندہ جو گناہ گار ہو اور آج مجھ سے بخشش طلب کرے، میں اللہ اس کو بخش دوں۔ ہے کوئی ایسا بندہ جو غربت میں، فقر و فاقہ میں، رزق کی کمی میں مبتلا ہو، آج مجھ سے رزق کی وسعت مانگے، میں اللہ اس کو رزق عطا فرما دوں۔ ہے کوئی ایسا بندہ جو کسی پریشانی میں، کسی مصیبت میں، کسی بیماری میں مبتلا ہو، آج مجھ سے مانگے، میں اللہ صحت دوں گا، میں اللہ عافیت عطا فرماؤں گا۔ یہ اللہ کی طرف سے آوازیں لگاتی ہیں۔ اور ایک حدیث مبارک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں شب یعنی شب برات آتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگار لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اہل عرب کا ایک مشہور قبیلہ بنو کلب، فرمایا کہ ان کی بکریاں، ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں اللہ کریم اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کتنی بکریاں ہوں گی۔ سیرت نگاروں نے لکھا عرب میں جن قبیلوں کے پاس بکریاں زیادہ ہوتی تھی ان میں ایک قبیلہ بنو کلب تھا، اور کسی ایک بندے کا تذکرہ نہیں کیا، حضور نے پورے قبیلے کا تذکرہ کیا۔ پوری برادری کے پاس جتنی بکریاں ہوں گی، ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہوں گے، اللہ کریم اتنے لوگوں کو اس رات میں جہنم سے آزاد فرما دیں گے۔ فرمایا کہ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس رات میں بھی اللہ کی بخشش سے محروم رہتے ہیں، اس رات میں بھی ان کی بخشش نہیں کی جاتی، اس رات میں بھی ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کیا جاتا۔ یہ رات گزر جاتی ہے، وہ جیسے پہلے محروم تھے اس کے بعد بھی محروم رہتے ہیں۔ وہ لوگ کون ہوں گے؟ سب سے پہلا شخص جو اس رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے وہ ہے شرک کرنے والا، مشرک۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی غیر کو شریک ٹھہرا دے،
اللہ کو مانتا تو ہے لیکن اللہ کو یکتا نہیں مانتا۔ معبود اللہ کے ساتھ کسی اور کو بنا لیا، حاجت روا اللہ کے ساتھ کسی اور کو بنا لیا، بگڑی بنانے والا اللہ کے ساتھ کسی اور کو بنا لیا۔ یہ شرک ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کے اعمال کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ شرک اتنی خطرناک بیماری ہے، اگر اللہ کا نبی بھی شرک کر لے اللہ ان کے اعمال کو بھی ختم فرما دیں گے۔ نبی شرک کرتا نہیں، نبی تو شرک کے قریب بھی نہیں جاتا، نبی کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کی توحید میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، لیکن اللہ کریم نے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ میری توحید اتنی اہم ہے، شرک کرنا اتنا خطرناک ہے، اگر میرا بھیجا ہوا نبی وہ بھی میرے ساتھ کسی کو شریک کر دے میں اللہ اسے بھی معاف نہیں کروں گا، بتاؤ تمہیں کیسے معاف کروں گا۔ سب سے پہلا محروم شخص جو اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش سے محروم رہتا ہے وہ ہے شرک کرنے والا۔ نمبر 2، اس رات میں اللہ کی طرف سے محروم رہنے والا دوسرا شخص یہ وہ شخص ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہے۔ والدین کا نافرمان، اللہ تعالیٰ نے والدین کی نعمت عطا فرمائی، والدین کا دل دکھایا، والدین کی نعمت عطا فرمائی، والدین کو ستایا، والدین کی نعمت عطا فرمائی، والدین کی قدر نہیں کی، والدین کو تکلیف دی ہے۔ شب برات جیسی مقدس رات میں بھی ایسا شخص اللہ کی بخشش سے محروم رہتا ہے۔ ایسے شخص کی بخشش نہیں کی جاتی جو والدین کا دل دکھانے والا، والدین کو ناراض کرنے والا۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ کریم ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آج دنیا میں دیکھیں کتنی وبائیں ہم پر آ رہی ہیں، کتنی مصیبتیں، کہیں پر طوفان، کہیں پر زلزلہ، کہیں پر کچھ، کہیں پر کچھ۔ یہ کیوں آتی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ اپنے دوست کو قریب کریں اور والد کو دور کر دیں، دوست کی وجہ سے اپنے والد کو چھوڑ دیں، پھر انتظار کرو زمین کے زلزلوں کا، پھر زمین جھٹکے دے گی، پھر طوفان آئیں گے، پھر ایسے ایسے عذاب آئیں گے جن کا تمہارے بڑوں کے ہاں تصور بھی نہیں ہوگا۔ آج میں اور آپ دیکھیں والدین کے ساتھ ہم کیا سلوک کرتے ہیں، والدین کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، جن کی وجہ سے ہمیں وجود ملا، جن کی وجہ سے ہمیں اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ قانون کے مطابق اللہ کا حکم ہے، والدین کا ملاپ ہے تو انسان کا وجود ہے۔ جن کی وجہ سے وجود ملے بندہ انہی کا دل دکھانا شروع کر دے، پھر اللہ کریم کی رحمت وہ غضب میں بدل جاتی ہے، اللہ کریم کی طرف سے پھر کرم کے فیصلے نہیں ہوتے، پھر اللہ کریم کی طرف سے مشکلات، مصائب اور تکالیف یہ بندے کا مقدر بنتی ہیں۔ ہمارے بعض علماء نے لکھا ہے انسان جتنے بھی گناہ کرتا ہے ہو سکتا ہے ان کی سزا دنیا میں مل جائے، ہو سکتا ہے اللہ ان کو آخرت تک مؤخر کر دے، لیکن چند گناہ ایسے ہیں جن کی سزا انسان کو دنیا میں ملتی ہے۔ ان میں سے ایک گناہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔ والدین کا نافرمان دنیا میں ذلیل ہوگا، دنیا کے اندر اس تکلیف کو بھگتے گا، اللہ کی طرف سے آنے والی پریشانی اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے اللہ کریم میرے رزق میں برکت عطا فرما دیں، اللہ کریم رزق میں وسعت عطا فرما دیں، اسے چاہیے کہ والدین کو خوش رکھے۔ جس بندے کے والدین اس پر خوش ہوں گے اللہ کریم اس کے لیے برکت کے دروازے کھول دیں گے۔ تو دوسرا شخص جو اس رات بھی بخشش سے محروم رہتا ہے وہ ہے والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ ایک اور شخص جس کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی وہ محروم رہتا ہے، وہ ہے شراب پینے والا، شراب کا عادی، شرابی بھی اس رات محروم رہتا ہے۔ ایک اور شخص جس کی اس رات بخشش نہیں ہوتی وہ ہے زنا کرنے والا۔ ایک اور شخص جس کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی وہ ہے تکبر کرنے والا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا، اپنی شلوار، اپنی چادر، اپنا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ یہ ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے انسان اس رات میں بھی بخشش سے محروم رہتا ہے۔ ایک اور شخص جس کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی وہ ہے رشتوں کو توڑنے والا، کبھی بھائی کے ساتھ لڑائی، کبھی چچا کے ساتھ لڑائی، کبھی ماموں کے ساتھ لڑائی، کبھی چچا زاد بھائی کے ساتھ لڑائی، ہمیشہ لڑتے لڑتے رشتوں کو توڑنے والا۔ تیرے ساتھ میرا جینا مرنا ختم، تو نے میری خوشی اور غمی میں شرکت نہیں کرنی۔ فرمایا کہ جو بندہ اپنے رشتوں کو ختم کرتا ہے،
رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو توڑتا ہے، وہ اس رات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ اب میں اور آپ غور کریں، کہیں ان میں سے کوئی جرم ہمارے اندر ہے تو نہیں؟ شرک ہے، توبہ کریں۔ والدین کی نافرمانی ہے، ان کو راضی کریں۔ دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں۔ اپنے آپ کو شراب سے بچائیں، اپنے آپ کو زنا سے بچائیں، اپنے آپ کو تکبر والی بیماری سے بچا کر تواضع اور عاجزی والی نعمت اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ اپنی برادری، اپنے خونی رشتہ داروں کا خیال کریں۔ حدیث مبارک میں ہے، جو صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داریوں کو جوڑتا ہے، اللہ کریم اس کی عمر میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، اللہ کریم اس کے رزق میں وسعت عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے برخلاف اگر کوئی بندہ رشتہ داریوں کو توڑے گا، اللہ کریم پریشانیوں میں مبتلا کریں گے، عمر میں کمی ہو جائے گی، اور اللہ کریم رزق میں کمی دے دیں گے۔ وسعت کے باوجود بھی یہ بندہ پریشان رہے گا، اس کی مالی مشکلات کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ تو اس ماہ مبارک کی 15ویں رات، جسے شب برات کہا جاتا ہے، ہلکی سی میں نے بات کی ہے، احادیث طیبہ میں جن لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے آوازیں لگتی ہیں، وہ کون ہیں؟ اور جو لوگ اس رات کے اندر بھی محروم رہتے ہیں، وہ لوگ کون ہیں؟ یہ رات میں اور آپ کیسے گزاریں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حدیث مبارک میں کوئی خاص عبادت مقرر نہیں، اتنی ترغیب اللہ کے نبی نے دی ہے، فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، جب رات ہو تو مصلی پہ گزارو، عبادت کرو، اور جب دن ہے تو روزہ رکھنے کا اہتمام کرو۔ اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں، شب برات میں رات کا قیام یہ مستحب ہے، اور دن کا روزہ یہ مستحب ہے۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے رات کا قیام کرے۔ رات کے قیام کا معنی کچھ نوافل پڑھ لیں، رات کے قیام کا معنی صلاۃ و تسبیح کی کوشش کریں، صلاۃ و تسبیح پڑھیں۔ رات کے قیام کا معنی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اور اس یقین کے ساتھ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں اللہ کی رحمت آواز دیتی ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ بندہ حضور کے فرمان کو ذہن میں رکھ کر یقین کے ساتھ کہے، اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا میں گناہ لے کر آیا، اللہ مجھے معاف فرما دیں، اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں برکت والا رزق عطا فرما دیں، اللہ میں آیا ہوں سیل بن کر، میری پریشانیوں کو ختم فرما دے، میری بیماریوں کو ختم فرما دے۔ یقین کے ساتھ مانگنا، یقین کے ساتھ مانگنا، یہ نہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوتی ہے یا نہیں، یقین کے ساتھ جب بندہ مانگتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ محروم نہیں فرماتے، اللہ کریم اس بندے کی خالی جھولی کو اپنی رحمتوں کے ساتھ بھر دیتے ہیں۔ رات کے قیام کی کوشش کیجئے، اگر زیادہ نہیں ہو سکتا، سب سے آخری درجہ یہ ہے، ہم کوشش کریں مرد حضرات اس رات عشاء کی نماز مسجد میں ادا کریں، جماعت کے ساتھ ادا کریں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں۔ اگلے دن فجر کی نماز مسجد میں ادا کریں، جماعت کے ساتھ ادا کریں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حدیث مبارک میں ہے، جو آدمی عشاء کی نماز با جماعت ادا کر لے اور فجر کی نماز با جماعت ادا کر لے، اللہ اس بندے کو ساری رات کی عبادت کا اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے کوشش کی جائے شب برات عشاء کی نماز با جماعت مسجد میں ادا کریں، خواتین اپنے گھروں میں ادا کریں۔ اس کے بعد اگر اللہ توفیق عطا فرمائیں، کچھ نہ کچھ تلاوت کر لیں، ذکر اذکار کر لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں، جن کی برکت سے اللہ نے یہ رات عطا فرمائی، کچھ ان کے ساتھ بھلی کر لیں، ان کے ساتھ بندہ وفا والا معاملہ کر لے، اللہ کے نبی پر درود پاک پڑھا جائے، صدقہ خیرات کی جائے۔ اگر کچھ بھی نہ ہو سکے تو عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے۔ اگر بندہ زیادہ عبادت نہ کر سکے تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ بندہ اس رات میں گناہ نہ کرے، اللہ کی معصیت اور نافرمانی نہ کرے۔ یاد رکھنا، شریعت کا اصول ہے، جس وقت اور جس جگہ پر عبادت کا اجر بڑھتا ہے، وہاں پر معصیت اور گناہ کا وبال اور عذاب بھی بڑھ جاتا ہے۔ جہاں پر ثواب زیادہ ہوگا وہاں پر عذاب بھی زیادہ ہوگا۔ اگر ایک بندہ مسجد میں نماز ادا کرتا ہے، باہر کی نماز سے ثواب زیادہ ہے،
اگر مسجد میں گناہ کرے گا تو باہر کے گناہ سے عذاب بھی زیادہ ہوگا۔ اگر ایک بندہ رمضان میں عبادت کرتے اجر زیادہ ہے، رمضان میں گناہ کرے گا تو عذاب بھی زیادہ ہوگا، چونکہ اس رات میں اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول باقی راتوں کی بنسبت اس میں اجر زیادہ۔ اگر کوئی بندہ اس میں گناہ کرے گا تو اس گناہ کا وبال اور عذاب بھی زیادہ ہوگا۔